أحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. کتاب التیمم، یہ کتاب ہے تیمم کے بارے میں۔ تیمم کے اصل جو لغوی معنی ہے وہ ہے نیت کرنا، ارادہ کرنا، اور یہاں جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے جس وقت وضو کے قابل نہ رہے یا پانی مفقود ہو جائے تو شرائط تیمم پائے جانے پر مٹی پانی کا بدل بن کر وہ آلے طہارت بن جاتی ہے۔ اس وقت میں مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے کا حکم منتقل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تیمم کی وضاحت ہونے سے پہلے صحابہ کرام میں بعض ایسا بھی الٹ پلٹ بالوں میں ہوا کرتے تھے جیسے جانور الٹ پلٹ ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے یوں سمجھا کہ پانی جس طریقے سے پورے بدن پر بہایا جاتا ہے ویسے مٹی کو بھی پورے بدن پر لگانا چاہیے۔ چنانچہ وہ مکمل طور پر مٹی کو اپنے بدن کو غبار آلود کر لیا کرتے تھے مٹی کے ذریعے سے۔ حقیقت وہ نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جس وقت اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مسکرا کر یہ ارشاد فرمایا، التیمم ضربتان، تیمم دو ضرب کا نام ہے، ایک چہرے پر ملنے کے لیے اور ایک دونوں ہاتھ پر ملنے کے لیے۔ اس بات کو آپ نے واضح فرمایا۔ اور یہ تیمم یہ بدل ہے، پانی کا بدل مٹی، وضو کا بدل تیمم۔ پانی کا بدل مٹی کا معنی یعنی اگر پانی نہ ہو تو مٹی اس کا بدل ہے۔ اہل سنت والجماعت تیمم کے قائل ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طریقے سے موزے پر مسح جس طرح پیر دھونے کا بدل ہے، اپنے شرائط کے ساتھ موزہ پہنا جائے گا، اسی طریقے سے تیمم یہ وضو کا بدل ہے۔ اب اس کے لیے علت کیا ہے؟ کیا ہر ایک انسان تیمم کر سکتا ہے؟ کون انسان کر سکتا، کون انسان نہیں کر سکتا؟ ایک ہے ہر ایک انسان کرنے کا حکم اس وقت دیا جائے گا جب سب پر ایک ہی طرح کا حال طاری ہو جائے، جیسے کہ واقعے میں موجود ہے۔ حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس ولیسوا علی ماء، لوگ اور پھر حضور یہ دونوں کے دونوں ایسی جگہ پر پہنچ گئے، ایسی جگہ پر تم نے روک لیا جہاں پر پانی ہی نہیں ہے۔ لیسوا علی ماء کے معنی جہاں پر پانی ہی نہیں ہے، پانی بالکل نایاب ہیں، تو تب جا کر یہ معاملہ قابو میں آئے گا جو تیمم کے بارے میں کہا گیا۔ لیسوا علی ماء۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ شرائط بڑے سخت لگاتے ہیں تیمم کے لیے۔ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
صرف آدمی کا عاجز ہو جانا کافی ہے، یعنی وہ تیمم نہیں کر سکتا، تیمم کرے گا اندیشہ ہے بیماری کا بڑھ جانے کا، تیمم کرے گا تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تیمم کرے گا تو طبیعت میں بے قراری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو اندیشے پر آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اندیشہ کافی نہیں ہے، اگر تیمم پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو پھر ہاتھ شل ہو جائے گا، ہاتھ نیست ہو جائے گا، ہونے کے باوجود ناکام ہو جائے گا، تب جا کر انسان کو تیمم کرنا چاہیے۔ الغرض اس سلسلے میں تفصیلات آئندہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک کن کن شرائط کے ساتھ تیمم کی اجازت ہے اور کن شرائط کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً بس تیمم کو قرآن کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی شرط قرآن نے جو لگائی وہ یہ ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ، یعنی اتنا پانی جس میں وضو کر سکو۔ پانی تو ہے لیکن پینے کے لائق ہے، پینے کی مقدار کے مطابق ہے۔ اگر آپ وہ پانی پی لیں گے تو آپ کو اتنا پانی نہیں رہے گا کہ جس میں آپ وضو کر سکیں۔ اگر آپ وضو کر لیے تو پھر اتنا پانی نہیں رہے گا جس کو آپ پی سکیں، یعنی آپ پیاس کے ذریعے سے اس وادی میں، اس بیابان میں، اس ڈیزرٹ میں آپ تڑپ تڑپ کر جان دینے کی نوبت آ جائے گی۔ اب اتنا ہی مقدار پانی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے یا پانی پی لینا چاہیے، پینے کے رکھ لینا چاہیے؟ تو حکم یہی ہے بالاتفاق کہ آپ اس پانی کو رکھ لیا کریں، اس لیے کہ پانی کا بدل مٹی نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں کر سکتے چلو بھئی پانی پینے کے لیے مٹی ذرا اٹھا کر زبان پر رگڑ لیا کرو، پانی کا بدل ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن وضو کا بدل ہے، وضو کا بدل تیمم ہے، تیمم کر لیا کرو۔ تو تجدو ماءً سے مراد اتنا پانی جتنے میں آپ بآسانی وضو کر سکے یا وضو کر سکو، یعنی تو اتنا پانی جو آپ کو میسر ہو وضو کے لیے بھی پینے کے لیے بھی، تو تب جا کر آپ وضو کریں، اگر نہیں تو پھر بس تیمم کر لیا کریں۔ فتیمموا، کس سے؟ سعیداً طیبا، سعیداً طیبا پاک مٹی۔ اب یہاں مٹی سے مراد امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک خالص مٹی مراد ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں تیمم نہیں کر سکتے۔ امام صاحب علیہ رحمہ جن سے مٹی مراد لیتے ہیں، جیسا مٹی کے ذریعے سے آپ اغبرت قدمہ ہو، غبار آلود کر سکتے ہو اپنے چہرے اور ہتھیلی کو، اگر آپ کو اتنا دھول مل جائے جس کے ذریعے سے غبار آلود کر سکتے ہیں، اس سے بھی تیمم ہو جائے گا، لیکن ان کے نزدیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ سعیداً طیبہ کے ذریعے سے وہ یہ اس بات کا استدلال کرتے ہیں کہ پاک مٹی ہونا ضروری ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، تو چہرہ اور ہاتھ کا مسح کر لیا کرے مٹی کے ذریعے سے۔ چنانچہ وہ واقعہ جس کو شان نزول کا درجہ حاصل ہے، وہ واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مفقود ہار کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ کا عقد گم ہو گیا، ہار گم ہو گیا سفر میں۔ کہتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ بعض اسفار میں نکلے۔ بعض اسفار کون سا تھا؟ یہ اصل میں غزوہ بنو مستلق والا سفر تھا، اس کو غزوۃ المریسی بھی کہا جاتا ہے۔ غزوۃ المریسی، جس میں افک کا واقعہ پیش آیا
وہی یہ غزوہ ہے۔ گویا آپ حضرت عائشہ کے ذریعے سے تیمم کے آیتیں بھی اور حضرت عائشہ کی پاکی کی آیتیں بھی نازل ہوئیں، وہ اسی غزوے کے واقعے میں ہوا تھا۔ تو نکلے تو آپ جب بیدا پہنچے، بیدا یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر عام طور پر قیام جیش وغیرہ قیام کرتے ہیں۔ یہ اصل میں دو جگہ کا بھی نام، ایک تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو بیدا کہتے ہیں۔ تو جب بیدا پہنچے تو وہاں ان کے ایک ہار تھا، عقد، اور وہ ہار گم ہو گیا، گلے میں ڈالنے والا ہار۔ یعنی تو بذات الجیش، ذات الجیش بولو یا بیدا بولو، یا قریب قریب جگہ ہے۔ اگر کوئی کراس کے اعتبار سے عدل بدل کر لے تو وہ کراس کے اعتبار سے عدل بدل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایریا تو ایک ہی ایریا ہے۔ تو وہاں آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، الالتماسہ، الالتماسہ یعنی الالتماسی ہی، اس ہار کے تلاش کرنے کی غرض سے آپ نے پورے لشکر کو وہاں قیام کرایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ جاؤ بھائی جا کر وہ ہار تلاش کرو۔ تو تمام ساتھی تلاش کیے۔ تو وہاں جہاں پر قیام ہوا وہاں پانی ہی نہیں تھا۔ تو لوگ آئے حضرت ابوبکر کی خدمت میں، کہنے لگے کہ ارے بھئی کیا کرتی ہے تمہاری بیٹی عائشہ؟ اس نے حضور کو بھی روک لیا، تمام لوگوں کو روک لیا، ایسی جگہ پر روکا جہاں پر پانی کی سہولت نہیں ہے۔ ارے پانی اگر ہوتا تو کم از کم ضروریات سے فارغ ہوتے، وضو وغیرہ سے فارغ ہوتے، نماز وغیرہ پڑھتے، یہاں پانی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت میں حضرت عائشہ کے سر میں حضرت عائشہ کے گود میں حضور کا سر مبارک تھا۔ تو حضرت سو گئے تھے، تو بڑے ناراضگی کے ساتھ کہنے لگے تو نے حضور کو روک لیا، لوگوں کو روک لیا ایسی جگہ پر جہاں پانی نہیں ہے۔ یہ بات سننا تھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں، کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابو مجھے خوب ڈانٹ رہے تھے، جتنا مشیت الہی تھی ڈانٹتے رہے، پھر اس کے بعد جو کہنا تھا کہتے رہے، اور اپنے ہاتھ سے میرے خاصرہ پر یہ چباتے رہے۔ وَجَعَلَ يَتْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، یہاں پیچھے کمر کی جانب نیچے کے حصے میں یوں چباتے رہے، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا، اس طریقے سے۔ اور میں حرکت بھی نہیں دے سک رہی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میرے گود میں ہے، میں خاموش اسے برداشت کر لے کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام بیدار ہوئے حین اصبح علی غیر ماء، جب بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کی اس بے قراری کی حالت کو دیکھ کر اللہ نے آیت تیمم نازل فرمائی، فتیمموا صعیدا طیبا۔ حضرت سعید ابن عزیر فرماتے ہیں، دیکھیے عائشہ کا ہار کا گم ہونا، بے پانی جگہ پر قیام کا کرنا، پھر اس کے بعد وہاں تلاش کرتے رہنا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اول ہی سے ما ہی باولی، فرمایا جو حضرت عائشہ کے ذریعے سے واقعہ پیش آیا اور تیمم کی نعمت جو ہمیں حاصل ہوئی، یہ کوئی پہلی مرتبہ آل ابو بکر کی برکت نہیں ہے۔ وَمَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بکر، اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو امت کی عنایت ہوئی ہے، بلکہ ماشاءاللہ جب کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے آل ابو بکر پر، کوئی نہ کوئی اللہ کے طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ قالت، کہتی ہیں، بہرحال نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر
جس وقت میں اونٹ کو چلنے کے لیے اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہی اصبنا العقد تحتہ، اس کے نیچے ہی ہم نے اس عقد کو پا لیا، ہار کو پا لیا۔ تو کہیں ہار ادھر ادھر گم نہیں ہوئی بلکہ وہیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب ایک نعمت تھی کہ اللہ کو یہ بات واضح کرنا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ من جانب اللہ معاملہ ہے۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو پھر آیت تیمم نازل کب ہوتی؟ آیت تیمم نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی وقت، کوئی نہ کوئی واقعہ یہ تو اللہ نے ازل میں متعین فرمایا تھا، تو وہ ازل میں جو اللہ نے متعین فرمایا وہ واقعہ وہی واقعہ ہے جو واقعہ حضرت عائشہ کے ساتھ پیش آیا۔ گویا یہ واقعے کے ذریعے سے اللہ نے یہ چیزیں عنایت فرمائی، اور وہی واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے افک کے واقعے کے ذریعے سے طہارت کا حکم بھی نازل فرمایا۔ اگلی روایت ہے، کہتے ہیں آپ علیہ السلام، مجھے اللہ نے 5 چیزوں سے نوازا جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں نوازا۔ اعطیت 5 لم یعطہن احد قبلی، ایک اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا، 1 مہینے کا رعب، 1 مہینے کا رعب، یعنی 1 مہینے کی مسافت سے رعب طاری ہو جایا کرتا تھا۔ 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کی مسافت کسے کہتے ہیں؟ یعنی 3 دن کی مسافت 72 میل ہے، 72 کلومیٹر سے 78 کلومیٹر، 80 کلومیٹر سمجھو، یہ آ کر اصل میں 3 دن کی مسافت، تو 30 دن کی مسافت 800 میل کم از کم، 800 کلومیٹر کہا جا سکتا ہے۔ تو 800 کلومیٹر دوری ہی سے آپ علیہ السلام کی ہیبت، آپ کی وقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ نے حضور کو ایک رعب عطا فرمایا، وہ ہیبت عطا فرمائی، وہ ہیبت طاری ہو جاتی تھی 800 کلومیٹر دوری ہی سے۔ پھر اس کے بعد جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے پوری سرزمین کو سجدے کے قابل، تیمم کے قابل بنایا، سجدے کے قابل، تیمم کے قابل بنایا۔ سجدے کے قابل کیا مطلب؟ جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر آپ جا کر نماز پڑھیے، پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلے امتیوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں، وہ جہاں چاہے نماز پڑھے۔ ہر علاقے والے اپنے علاقے میں جا کر نماز پڑھتے تھے، ہر نمازی اپنے اپنے گھر میں جا کر نماز پڑھتا تھا۔ تو جو بھی ہوتا تھا عمل وہ اپنے حدود میں جا کر کیا کرتے تھے، حدود سے باہر ان کو کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس بات کی پابندی کہ آپ جہاں چاہیں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو جو علاقہ متعین کیا گیا ہے وہیں جا کر، لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت ہے یہ جہاں چاہے وہاں تیمم بھی کر سکتی ہے، چاہے پانی نہ ملے تو تب تیمم کر لے، اور جہاں چاہے وہاں نماز ادا کر سکتے، بس زمین پاک ہونا ضروری ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، کوئی بھی انسان میری امت میں نماز کا وقت پالے وہ نماز پڑھ لیا کرے۔ اُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پہلے زمانے میں جتنے غنیمت کے مال ہوتے تھے اسے جلا دیا جاتا تھا، لے جا کر ٹیلے پر رکھ دینا تھا اور رکھ کر اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ اور یہاں بھی یہی بات، آخری نبی تک بھی یہی بات ہوتی رہی کہ وہ جا کر جلا دیا کرتے تھے، کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے اور میری امت کے لیے غنیمت کا مال استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی، وہ غنیمت کا مال استعمال کر سکتے ہیں۔ حالانکہ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قبلی، مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ حلال نہیں کیا گیا۔
آگے فرماتے ہیں اللہ نے میں شفاعت دیا گیا ہوں، اوتیت الشفاعت، اوتیت الشفاعت، میں شفاعت دیا گیا ہوں. کیا مطلب؟ مجھے اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے کہ آپ شفاعت کیجئے، چنانچہ میں شفاعت کروں گا. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، تمام انبیاء اپنے اپنے اقوام کے لیے خصوصیت کے ساتھ مبعوث کیے جاتے تھے. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف عمومیت کے ساتھ مبعوث کیا گیا. یعنی میں آیا ہوں تو صرف ایک قوم کے لیے، ایک طبقے کے لیے، ایک جماعت کے لیے، ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں، میں آیا ہوں پورے عالم کے لیے، تمام عالم کے انسانوں کے لیے. جی باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نفيل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير لعائشة رضي الله تعالى عنها جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. جو کچھ معاملہ پیش آیا وہ سب کے سب اللہ کے طرف سے پیش آیا. یہ کسی ایک کے اوپر اس کا الزام لگانا صحیح نہیں ہے. اب ایک اہم بات، قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی کہ اگر تم پانی نہ پاؤ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو یہاں بھی وہی بات عنوان باندھے رہے ہیں حضرت امام بخاری. إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا، اگر پانی بھی نہیں، مٹی بھی نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک عنوان قائم کیا. جیسے کہ پانی نہیں ہے تو مٹی، اگر مٹی بھی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو اس طرح کا ایک عنوان. جیسے کہ اب آپ سوال پیدا ہوتا بھئی مٹی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. بھئی مٹی نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ اگر کشتی میں سوار ہو کر جا رہے ہوں، وہاں مٹی کہاں سے ملے گی آپ کو؟ اور ہوائی جہاز میں جا رہے ہوں، مٹی کہاں سے ملے گی؟ تو کریں تو کیا کریں؟ تو اس اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے عنوان قائم کیا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا میں سعید طیب سے مراد کیا ہے؟ اس کے تشریح میں، توضیح میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل، یہ دونوں بزرگوار کہتے ہیں ترابن، ترابن اس سے مراد وہ مٹی ہی ہے. یعنی وہ کون سی مٹی؟ اڑنے والی مٹی، جو مٹی دم کرنے پر اڑ جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے، اس مٹی کو کہتے ہیں. لہٰذا حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان کو دو چھوٹے امام کہتے ہیں، ان کے نزدیک صرف تراب ہی سے تیمم جائز ہے. اس کے علاوہ بس وہ بھی غبار والا ہو، ذی غبار ہو، یعنی اڑے. اگر نہ اڑے تو اس سے تیمم جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف، ان دونوں کا کہنا یہی ہے. امام ابو یوسف حنفیہ میں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی بات ہے. وہ بھی کہتے ہیں مٹی پر ہی تیمم کی جائے گی، ایسی مٹی جو پھونکے تو اڑے.
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بالو، رمل کہتے ہیں کس کو؟ ریت کو، ریت سے بھی تیمم کی اجازت دے دی۔ ارے مٹی پر بھی تیمم کر سکتے ہیں اور ریت پر بھی تیمم کر سکتے ہیں، یہ دونوں اجازت دے دی۔ ریت پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، مٹی پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن دو بڑے امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، یہ دونوں فرماتے ہیں سعیدن کا مصداق زمینی مراد ہے، جو کچھ زمین پر موجود ہیں وہ سب کے سب سعیدن میں شامل ہیں، یعنی وجہ علی وجہ الارض جمیعا ما وجد علی وجہ الارض، جو کچھ زمین پر پائی جائے وہ سب کے سب اس میں شامل ہے۔ بس طاہر ہونا ضروری ہے۔ طیب سے مراد کیا ہے؟ طاہر ہونا ضروری ہے، لہٰذا تیمم آپ مٹی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کل ما کان من جنس الارض، ان تمام پر آپ تیمم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ فرمایا دو بڑے اماموں نے۔ اب دیکھیے یہ جو اختلاف جو ہوا وہ آ کر صرف اسے خاص کرنا یا عام کرنا، دو چھوٹے امام نے اس کو خاص کر دیا اسی پر، اور دو بڑے امام اس کو عام کر دیا ان تمام چیز پر جن تمام چیزوں سے جو زمین کا تعلق ہے اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ اس میں دھول کو بھی وجہ الارض میں شامل کرتے ہیں، اگر آپ فلائٹ میں جا رہے ہیں دھول ہے، دھول بھی اس میں شامل ہے، اور چٹان ہے اگر وہ بالکل صاف و شفاف نہ ہو، جس طرح کے ماربل میں بالکل پوچھ لگا دیا اور پوچھ لگانے سے وہ بالکل صاف و شفاف برتن کی طرح ہو گیا، اب اس پر تیمم نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر اس پر غبار ہے تو ضرور تیمم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک دوسرا اختلاف ہے، وہ کیا اختلاف؟ ایک ہے عدد، کتنا ضرب لگانا چاہیے اور ہاتھ کو کتنا عضو پر پھیلایا جائے گا، اس پر ایک چھوٹا سا اختلاف۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام بخاری بھی شامل ہیں، اور حضرت امام راہوی بھی شامل ہیں، اسحاق ابن راہوی، ان کے نزدیک تیمم کے لیے ایک ضرب کافی ہے، یعنی ایک ضرب میں چہرہ بھی پوچھ لیا کریں اور ایک ہی ضرب میں دونوں ہاتھ مسح کر لیا کریں۔ یہ آ کر کس کی رائے؟ یہ اسحاق ابن راہوی کی، امام احمد بن حنبل کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے۔ لیکن حضرت ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، امام شافعی علیہ رحمہ ساتھ میں ہیں، وہ تینوں احباب کہتے ہیں تیمم کے لیے دو ضرب ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے، دوسرا ضرب دونوں ہاتھ کے لیے۔ یہ ہو گئی بات، بقیہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، ارے بھئی اتنی تفصیلات کافی ہیں۔ اب آپ دلائل تو بہرحال روایت کے پڑھتے پڑھتے آپ کو دلائل ملتے رہیں گے۔ دوسری بات، مقدار یدین میں اختلاف۔ احمد بن حنبل اور اصحاب الظواہر کے نزدیک تیمم میں مسح صرف رسغین تک واجب ہے۔ کہاں تک؟ رسغین تک واجب ہے، بس یعنی یہاں تک کافی ہے، رسغین یہاں تک مسح کر لینا کافی ہے۔ یہی قول امام شافعی علیہ رحمہ کا قدیم قول ہے، یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قدیم قول ہے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تیمم میں مسح مرفقین تک واجب ہے۔ کہاں تک؟
امام احمد ابن حنبل کے نزدیک خالی یعنی کلائیوں تک تیمم کر لینا کافی ہے، لیکن امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، یہ تینوں کے نزدیک کوہنی سمیت تیمم کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ کہاں سمیت؟ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا استعارت، انہوں نے ادھار لیا، استعارہ کہتے ہیں ادھار لینا، استعارت من اسمائی قلادتن۔ اب تلاش کیوں کی؟ عربی تلاش کرنے کی وجہ کیا؟ اتنی زیادہ پریشان ہونے کی وجہ کیا؟ عربی قلادہ ہی تو ہے، جانے دو، بعد میں اس کو دوبارہ خرید لے سکتے تھے، لیکن امانت تھی، وہ امانت تھی حضرت اسما کی۔ قلادہ انہوں نے لیا تھا ادھار اور وہ ہلاک ہو گئی، تو آپ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً، ایک انسان کو آپ نے بھیجا، جاؤ بھی تلاش کرو۔ انہوں نے اس کو تلاش کیا اور پا لیا، اور وہ جو بیچارے تلاش کر کے واپس آئے تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو سبوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا بلا وضو کے۔ سب دوڑتے ہوئے آئے حضور کی خدمت میں، عرض کیا حضور بلا وضو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہی متفکر ہوئے، یہ آیت نازل ہوئی تیمم کی۔ اسی کو حضرت اسید ابن حضیر فرماتے ہیں عائشہ کے سلسلے میں، جزاک اللہ خیرا، عائشہ اللہ شائن شان بدلا دے، فواللہ ما نزل بک، ما نزل بکی امر تکرہینہ الا جعل اللہ ذالک لکی وللمسلمین فیہ خیرا۔ فرمایا اے عائشہ، جو بھی معاملہ تو پسند نہیں کرتی، اتنے پریشان ہوتی ہے، لیکن تیری پریشانی، تیری کراہت، یہ سبب بنتا ہے تمام مؤمنین کے لیے خیر کا۔ کیا کا سبب؟ خیر کا سبب بن۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے۔ کیا وہ وہی روایت ہے یا یہ الگ الگ ہیں؟ علماء فرماتے ہو سکتا ہے دونوں الگ الگ، اس لیے کہ یہ ایک آیت کے کئی شان نزول ہو سکتے ہیں، یا بعض نے فرمایا نہیں ایک ہی شان نزول ہے، روایت کرنے کا انداز اور واقعہ بیان کرنے کا نہج الگ الگ ہے۔ جی باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وقاف فوت الصلاة. وبه قال أتان رحمه الله وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من ينابذه يتيمم. وأقبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعته من مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار المولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جحيم بن الحارث بن السمة الأنصاري فقال أبو الجحيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. جداری کو جیداری کے پڑھتے ہیں، وہاں بھی اس سے پہلے حدیث میں یا بڑھا دیے، کہیں یہاں بھی ایک یا بڑھا دیے۔ باب التیمم فی الحضر، سفر میں تیمم کی تو روایتیں گزری کہ وہ سب واقعات جو پیش آئے وہ سفر میں پیش آئے، اور حضر کے بارے میں امام بخاری باب قائم کرتے ہیں اگر کوئی پانی نہ پائے حضر میں اور خوف ہو فوت صلاۃ کا تو ایسے موقع پر تیمم کرنے کا کیا حکم؟ عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں
مریض کے لیے اگر اس کے پاس پانی ہو لیکن وہ پانی استعمال کرنے کی صلاحیت بدنی اعتبار سے نہ رکھتا ہو تو وہ باقاعدہ تیمم کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُ مَن يُنَاوِلُهُ، ہاں پانی تو ہے لیکن ایسا، اس لیے کہ پرانے زمانے میں پانی بہت دور دور سے لایا جاتا تھا، یہ مریض بیچارہ پڑا ہوا ہے اور اکیلا بھی ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو وہاں سے جا کر، جیسے کہ ایک کوس دور اگر ہو تو پانی جا کر لانے کا حکم ہے، ادھر بھی ایک کوس دائیں بائیں آگے پیچھے، ارے بھئی اس مسافت طے کی گئی ہے، اتنی دوری سے اگر پانی میسر ہو سکتا ہے جانا چاہیے اور وہاں سے پانی لانا چاہیے۔ اگر وہ پانی لانے میں کوئی دشواری، کوئی بھی انسان نہیں اور وہاں سے جا کر پانی لانے والا، تو تب بھی تیمم کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرماتے ہیں ابن عمر آئے من ارضہ بالجرف، جرف سے تشریف لائے، اور جب آئے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ کہاں پر؟ مربد النعم میں، مربد مرابد کہتے ہیں اصل میں اونٹوں کو باندھنے کی جگہ، مرابد الغنم، مرابد النعم، وہاں پر اونٹیں باندھنے کی جگہ، وہاں پر حضرت پہنچے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا اور وہاں آپ نے نماز پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ابھی بھی وقت موجود ہے، تو آپ نے اس نماز کو نہیں دہرایا، یعنی وہ نماز جو ادا کر لیے سفر میں، یعنی خارج از مدینہ، خارج از مرابض جو ہوا کرتے تھے حدود شہر کے پاس ہوتے تھے، تو حدود شہر کے پاس نماز انہوں نے ادا کر لی، پھر وہاں سے دھیرے دھیرے وہ اندر شہر کے اندر آئے، یہ سوچ کر وہاں انہوں نے نماز ادا کی کہ ہو سکتا ہے شہر جانے تک نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہوگا، لیکن راستہ صاف تھا، منزل پر جلدی پہنچ گئے، لیکن وہاں دیکھا تو وقت ابھی بھی باقی ہے، کیا وہ پچھلی نماز جو انہوں نے ادا کی اسے دوبارہ دہرانا چاہیے؟ کہا نہیں۔ حضرت نے نہ دہرا کر یہ بتا دیا سفر میں جو رکعت قصر پڑھ لی گئی وہ 2 رکعتیں ادا ہو گئی، اسے دوبارہ حضر میں آنے کے بعد وقت کے ہونے کے باوجود لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اور عبداللہ ابن یسار جو میمونہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، آپ علیہ حضرت کوئی کس کے؟ حضرت میمونہ جو آپ علیہ السلام کے زوج محترم ہیں ان کے آزاد کردہ غلام، ہم دونوں ایک بار آئے، اقبلت انا و عبداللہ، حتیٰ یہاں تک کہ ہم لوگ ابو جہیم کے پاس آئے جو انصاری صحابی ہیں۔ کہا ابو جہیم نے آپ علیہ السلام بئر جمل پر سے آئے تو ایک انسان ان سے ملاقات کیا اور اس نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ علیہ السلام نے فوراً مٹی کے جانب جو دیوار تھی اس دیوار کی طرف گئے، جو مٹی کی دیوار، اور اس پر مسح کیا، اور مسح کرنے کے بعد آپ نے سلام کا جواب دیا۔ یہ آپ نے عنوان قائم بیان فرمایا۔ تو اس سے امام بخاری 2 باتیں بتانا چاہتے ہیں، ایک ہے مریض ہے تو مقیم وہ تیمم کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ آ کر پانی تک پہنچنے کا خود بھی قابل نہیں، پانی وہاں سے اس کے پاس آ بھی نہیں سکتا، مسافت کی وجہ سے، خادم نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی بھی معاون نہ ہونے کی وجہ سے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی انسان شہر کے اندر پہنچ گیا، باہر جو تھا تیمم کے ساتھ اس نے نماز پڑھا، شہر کے اندر پہنچا تو پھر دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی نماز ہو گئی۔ تیسری بات، اس طرح کا معاملہ، ایمرجنسی معاملے میں جلدی، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی احناف میں اجازت ہے اگر کوئی جنازے کی نماز پڑھنا چاہے
اور جنازہ اٹھ جانے کا، پڑھ کر ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے، فوراً تیمم کرو، جنازے کی نماز پڑھ لو. ہاں؟ اور یہاں پر بھی آپ نے سلام کیا. کیا یہ تیمم اور یہ تیمم شرعی تیمم ہے؟ احناف کے نزدیک یہ تمام تیمم استحبابی تیمم ہے. یہ تیمم طہارت والی تیمم نہیں، بلکہ یہ تیمم ادب والے تیمم. آداب سلام، اللہ کا نام بغیر طہارت کے لینا مناسب نہیں ہے، تو صرف رد السلام کے لیے آپ نے تیمم فرما کر اعلیٰ درجے کا ادب بیان فرما دیا کہ اگر آپ فوراً ایمرجنسی اس کو ادب کے طور پر کر رہے ہیں تو وہ اس ادب کے لیے ہے. وہ تیمم کے ذریعے سے آپ دیگر عبادات مقصودہ انجام نہیں دے سکتے. عبادات مقصودہ آپ انجام، ارے بھئی تیمم یہ ایک ایسی چیز ہے، نماز کے لیے تیمم کی ویلیڈیٹی بہت مختصر. تیمم کی ویلیڈیٹی بہت مختصر. تیمم کرنے کے بعد اسی تیمم کو آپ ہر مرتبہ کنٹینیو کرتے رہیں وضو کی طرح، ایسا نہیں کر سکتے. وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو بار بار رینیول کرتے رہنا پڑتا ہے. جب تک رینیول نہیں کریں گے تب تک وہ تیمم کی مدت ختم ہوتی رہے گی. تو اس لیے امام صاحب علیہ رحمہ اس کے وجوہات الگ الگ بیان کرتے ہیں کہ تیمم کی اس نوعیت کو مد نظر رکھ کر شرعی تیمم کا حکم بیان نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ادبی اور استحبابی تیمم ہے. اور یہ تیمم صرف سلام کے لیے آپ نے کیا. اور اس طرح کا عمل، دیکھو ہر وہ عمل جو آپ نے کیا، صحابہ اگر اس کی تقلید کر رہے ہیں تب یہ اندازہ لگا لینا چاہیے ہاں اللہ کے رسول کا یہ عمل قابل تقلید عمل ہے. بعض آپ علیہ السلام کے لیے تخصیص اور مقام نبوت کے شان کے بات ہوتی ہے، وہ شان کے موافق ہوتی ہیں. تو جو مقام نبوت کی شان کے موافق ہوتی ہیں یہ صرف مقام نبوت کے لیے ہیں. وہ آ کر دیگر لوگوں کو اس کی اتباع کرنے کی اجازت شرعاً نہیں ہے. بقیہ تفصیلات بتائیں گے انشاءاللہ.